وتقيم الصلاة بوضوء كامل لوقتها وتؤتي الزكاة. تین بہت اہم یہاں پر اس کی شرائط آئی ہیں اقامت الصلاۃ کی. خشوع کیا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے کہ خاشعون کے الفاظ ہیں، تو خشوع اوپر میں نے کئی دفعہ بات کی ہے. خشوع کیا ہے، خضوع کیا ہے، اور قرآن میں اس کا استعمال کیا ہے. آج میں صرف مختصراً آپ کے سامنے ان ساری باتوں کو دہرا دوں گا. جو بھی اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے دروس اپلوڈڈ ہیں آلریڈی یوٹیوب میں. اس میں ہم نے خشوع اور خضوع کے اوپر بہت ہی تفصیل سے بات کی ہوئی ہے. وہ اصل الخشوع تطأطؤ، اصل جو ہے خشوع کی وہ ہے جھک جانا، دب جانا، اپنے سر کو جھکا دینا. یعنی کہ خشیت کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے سامنے ایک بہت عظیم شے آ گئی، اس کی عظمت کے سامنے آپ اپنے آپ کو نہایت چھوٹے محسوس کرنے لگے، بہت انسگنیفیکنٹ محسوس کرنے لگے. جیسے کہ ایک عام آدمی ہے، اچانک اس کو اٹھا کے اور ایک بہت جلیل القدر اور عظیم الشان بادشاہ کے محل میں لے جائے تو وہ گھبرا جائے گا، اور وہ وہاں کی جو جلالت ہے اس کے آگے نہ اس کا سر جھک جائے گا، اس کی آنکھیں جھک جائیں گی. تو وہ جو کیفیت وہ اپنے دل کے اوپر محسوس کر رہا ہوگا اس کیفیت کو خشوع کہتے ہیں. اور جب وہ کیفیت آپ کے جسم پہ آ جائے تو اس کو خضوع کہتے ہیں، یعنی کہ سر کا جھک جانا، آنکھوں کا جھک جانا. اور یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے ان گناہ گاروں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا انصاف جب قیامت کے دن دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں جھک جائیں گی. وہ یہاں پر ہو سکتا ہے بہت عظیم الشان بادشاہ رہے ہوں، بہت بڑے بڑے جرنیل رہے ہوں، بہت طاقتور لوگ رہے ہوں، بہت دولت مند لوگ رہے ہوں، لیکن جو عظمت اب سامنے آئی ہے، جو جلال اب سامنے آیا ہے، اس کے آگے وہ اپنے آپ کو بالکل انسگنیفیکنٹ محسوس کریں گے اور وہ سمجھ جائیں گے کہ اب ان کے ساتھ بہت برا معاملہ ہونے والا ہے، اس لیے ان کی آنکھیں جھک جائیں گی. یہ احساس کے دل بیٹھ گیا ایک عظیم شے کو دیکھ کے اور ایک تھوڑی سی گھبراہٹ طاری ہو گئی. یہ ڈر اور خوف نہیں ہے، یہ عظمت کا احساس ہے جو انسان کے دل کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. یہ ایک ہمارے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے کہ کیونکہ عربی زبان کا ترجمہ ایک یا دو الفاظ میں ہو نہیں سکتا اردو کے، تو ہوتا یہ ہے کہ خشوع کا ترجمہ بھی خوف کر دیتے ہیں یا ڈر کر دیتے ہیں، تقویٰ کا ترجمہ بھی ڈر کر دیتے ہیں، اور خائف کا مطلب بھی ڈر کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ایک تصور ایسا سامنے آتا ہے جیسے کہ وہ کوئی بہت خوفناک چیز ہے اور وہ آپ کو بس سزا دینے پہ تلے ہوئے، جبکہ یہیں پر ہم نے دیکھ لیا وہ تو قائم بالقسط ہے، وہ تو صرف انصاف کرنے والا ہے. لیکن وہ اتنا پرجلال ہے اور اس کی تخلیق اتنی عظیم الشان ہے کہ اس کے آگے ہم اپنے آپ کو، جب ہم اس کا ادراک کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت انسگنیفیکنٹ محسوس کرتے ہیں. یہ جو کیفیت ہے دل کے اندر خشوع کی، یہ ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ اگر وہ آسمان کی وسعتوں کو دیکھنا شروع کر دے. آپ کہیں گئے ہیں کسی پہاڑ کے اوپر اور آپ کے سامنے ایک تاروں بھرا آسمان ہے، جب آپ اس پہ ذرا غور سے نظر جماتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اتنی وسیع اور عریض کائنات ہے، اس کے اندر ہماری جو زمین ہے یہ ایک ریت کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر میں تو اتنا حقیر ہوں کہ میں کچھ ہوں ہی نہیں. تو یہ جو احساس دل کے اوپر بیٹھتا ہے یہ خشوع ہے. اسی طرح اگر آپ کبھی سمندر میں سفر کریں اور جب 20 سمندر میں پہنچ جائیں جبکہ آس پاس کوئی آبادی آپ کو نظر نہ آئے اور آپ کو احساس ہو اس کی گہرائی کا کہ پہاڑ کے پہاڑ اس کے اندر چلے جائیں تو اس کی گہرائی ختم نہ ہو، تو اس کے سامنے جب آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ اگر یہ تو ذرا سا تلاطم آ گیا تو مجھے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو وہ جو عظمت ہے سمندر کی، یا کسی پہاڑ کو آپ دیکھیں جو اتنا اونچا ہے کہ اس کے اوپر چڑھنا ایک مشکل عمل ہے، یہ جو کیفیت ہے اس کو انگریزی زبان میں او کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کسی چیز کی عظمت اور اس کی بڑائی کے آگے دہشت زدہ ہو گئے. یہ خشوع اور خضوع کے معنی ہیں. یعنی کہ انسان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہونی چاہیے جب وہ نماز کے اندر داخل ہو. نماز کے لیے اسی کو قرآن نے دوسری جگہ پہ کھولا ہے کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، تم اللہ کے سامنے فرما برداروں کی طرح سے کھڑے ہو جاؤ. قنوت کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، جو کسی کا فرما بردار ہے اس کے ساتھ کبھی بھی بغاوت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. جب اس کے سامنے کھڑا ہوگا تو ہاتھ باندھے گا اور سر جھکا دے گا، جو حکم سامنے آئے گا اس کو پورا کر دے گا. اس طرح سے تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع اور خضوع کا احساس نماز کے اندر صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی کے اندر اللہ کی معرفت موجود ہو، اور اللہ کی معرفت صرف آ سکتی ہے قرآن سے. اس لیے ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ نماز کیا ہے، صلاۃ کیا ہے. وہ صرف اور صرف قرآن ہے، اس کا پڑھنا ہے، اس کا علم اور عمل. وہ جو اوپر امام راغب نے کہا ہے
کہ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، کہ تم لوگ کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کر دو. اسی طریقے سے جب تک ہم علم اور عمل کے ساتھ قرآن کے اندر نہیں وابستہ ہو جائیں گے ہم کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. لیکن اللہ کی معرفت حاصل ہوتے ہی شدید ترین عظمت کا جو احساس ہوگا وہ خشوع ہے، اور وہ نماز کے لیے، اس کی اقامت کے لیے ایک شرط قرار دی گئی ہے. دوسری شرط جو یہاں بیان کی گئی تھی وہ دائمون، وہ ہمیشہ اس کے اوپر عمل کرتے رہتے ہیں، کبھی چھوٹتا نہیں ان کا وہ عمل، دائمیت ہے اس کے اندر. یعنی وہ ایک مومن کی جو زندگی ہے اس کا جزو لا ینفک بن جاتا ہے. وہ نماز سے الگ ہٹ کے کچھ سوچ ہی نہیں سکتا. پورا دن جو ہے نماز کے اوقات اس کے لیے گھڑی بن جاتے ہیں. فجر کے وقت اٹھنا، ظہر کے وقت کھانا کھا لینا یا تھوڑا سا آرام کرنا، عصر کے وقت تک اپنا کام مکمل کر لینا، مغرب کے وقت تک گھر پہنچ جانا، عشاء کے بعد سو جانا، کسی اور سے نہ ملنا، عشاء سے پہلے کھانا کھا لینا. یہ جو اوقات ہیں ان اوقات کے اندر وہ اپنے پورے دن کو آرگنائز کر رہا ہے تاکہ اس کی کوئی نماز نہ مس ہو جائے، کوئی اس کی نماز نہ ضائع ہو جائے. وہ اس کا ایک پرائیویٹ ٹائم ہے اس کے خدا کے ساتھ، اس کے خدا کی کنیکشن کے ساتھ. تو اس کے لیے وہ اپنے پورے دن کو اس طرح سے آرگنائز کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی دن میں کرنا شروع کر دیا، کسی وقت بھی سو کے اٹھ گئے، کسی وقت بھی سو گئے، نمازوں کے اوقات نکل رہے ہیں، بھاگ بھاگ کے نماز پڑھ رہے ہیں، جلدی جلدی سے فرض ادا کر رہے ہیں. یہ پھر نماز کا قائم کرنا یا نماز کے اوپر دوام اختیار کرنا نہیں ہے. نماز کے اوپر دوام تو یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھی جائے اور اپنی پوری زندگی اور اپنا پورا دن اس کے ہی اراؤنڈ گھما دیا جائے. دیکھیں امام راغب کہتے ہیں کہ دوام کے معنی کیا ہے؟ اصل الدوام سکون، یعنی دوام کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ٹھہر گئی، اس لیے دام الماء ای سکنا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لفظ پانی کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے ٹھہرا ہوا پانی ہے. پانی جو ہے وہ بہہ نہیں رہا ہے بلکہ پانی ٹھہر گیا ہے. اسی طریقے سے دام الشیء اذا امتد علیہ الزمان، کسی بھی چیز کو ہم کہیں گے نا یہ چیز تو قائم اور دائم ہے، اس کا مطلب ہے ایک زمانہ اس کے اوپر گزر گیا لیکن وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے. یعنی کہ اگر کسی شخص کو آپ دیکھیں اور آپ کہیں کہ یہ آدمی تو نمازی ہے، یہ نماز کے اوپر قائم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عرصے دراز سے اس کو دیکھ رہے ہیں. جوان آدمی تھا، نماز پڑھتا تھا، مسجد جاتا تھا، ادھیڑ عمر ہو گیا، اب بڑھاپے تک آ گیا ہے، بال اس کے سفید ہو گئے، لیکن وہی ملا کی دوڑ مسجد کہ نماز کا وقت ہوگا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نماز کی طرف چلا. ایک زمانہ گزر گیا اس کا اور وہ نماز کے اوپر قائم ہے. نماز اگر اس کی کسی وقت اوپر نیچے ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر زمانہ گزر جائے اور وہ چیز اس کے اوپر قائم رہے، یہ ہے دام الشیء اذا امتد علیہ الزمان. اور اس کے بعد وہ اور ایک دو مثال دیتے ہیں جس سے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دائم کا لفظ ہے اس کے معنی یہ ہے کوئی چیز اپنی جگہ پہ ٹھہر گئی اور ایک زمانہ اس کے اوپر گزر گیا اور وہ چیز اپنی جگہ سے نہیں لی. تیسرا جو یہاں پر شرط استعمال ہوئی تھی ایک انفرادی شخص کے لیے کہ وہ اقامت الصلاۃ کرتا ہے کہ نہیں، وہ یہ کہ وہ نماز کی حفاظت کرتا ہے. وہ لوگ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. نماز کی حفاظت کے کئی پہلو ہیں کہ نماز کی حفاظت کیسے کی جائے گی. ایک تو نماز کی حفاظت یہ ہے کہ نماز اپنے اوقات میں ادا کی جائے. قرآن اس بارے میں بالکل واضح ہے، اللہ کے رسول کی زندگی اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. نماز صرف فرض نہیں کی گئی ہے، نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. کیونکہ سورۃ النساء کے آیت نمبر 103 میں فرمایا گیا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز یقیناً ایک فرض ہے مسلمانوں کے اوپر وقت کی پابندی کے ساتھ. فجر کا وقت، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، یہ اوقات جو ہے، ویسے تو یہ دن کے مختلف اوقات کے نام ہیں. فجر صبح کو کہتے ہیں، ظہر دوپہر کو کہتے ہیں، عصر جب دن ڈھل رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، مغرب اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج غروب ہو جائے، عشاء رات کے وقت کو کہتے ہیں. تو ان ناموں کے اندر ایسا کچھ نہیں رکھا ہوا، یہ بتا رہے ہیں کہ کون سے اوقات ہیں جس کے اندر تم نے نماز پڑھ لینی ہے اور یہی اس کی فرضیت ہے. اس لیے یہ جو آیت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. جس وقت کہ اب ایک نیا معاشرہ، ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آنے والا ہے تو سب سے پہلے نماز فرض کی جا رہی ہے اور وہاں پر نماز کے یہ 3 اوقات بیان کیے گئے جس کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. یہ جو آیت ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی اور بات کرنی ہے. جب ہم نماز کی حکمت اور اس کے مقصد کے اوپر بات کریں گے اس وقت اس آیت کو ہم تھوڑا سا ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے کہ یہ 5 وقت ہیں کیا،
ان 5 اوقات کی کیا اہمیت ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ رینڈم کوئی ٹائم ہے جو سلیکٹ کر دیا گیا ہے. ان کے اندر بڑی حکمت نظر آتی ہے اگر ایک آدمی اس کے اوپر دوام اختیار کر لے. جب وہ اپنی زندگی کو ان 5 اوقات کی گھڑی کے اندر آرگنائز کرے گا تو اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں جو اس کو نظر آئیں گی. یہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے. اس حدیث کا نمبر ہے 527. فرمایا گیا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ای العمل احب الی اللہ, اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا, انہوں نے کہا نماز اس کے وقت کے ساتھ پڑھو. نماز پڑھو نہیں, اس کے وقت کے ساتھ پڑھو. یہ اس کے قائم کرنے کی ایک شرط ہے, دوام آ جائے اس کو. قال ثم ای, اور اس کے بعد کیا ہے؟ قال ثم بر الوالدین, اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. قال ثم ای, اس کے بعد پوچھا گیا ان سے کہ اس کے بعد اور کیا ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ, آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. اب یہاں پر دیکھیں ایک بات نوٹ کرتے چلے, اس حدیث سے بھی ایک بات واضح ہے کہ جہاد جیسا جو بڑا عمل ہے وہ بھی تیسرے نمبر پر ہے. سب سے پہلے نماز ہے, پھر والدین ہے. نماز تو اللہ کا وہ حق ہے جو انسان نے ادا کرنا ہی کرنا ہے. نماز کو بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور سکون کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اس کو سر سے اتارنے کے انداز میں نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ اس میں انوالو ہونا چاہیے, محسوس کرنا چاہیے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. یہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث لے کر آیا ہوں, بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 793 ہے. اور اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کے راوی ہے, عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد. یہ کسی ایک وقت کا ذکر ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے. فدخل رجل فصلى, ایک آدمی بھی داخل ہوا اور اسے نماز پڑھی. ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسے نماز پڑھی اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سلام کیا. فقال ارجع فصلی فانک لم تصلی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو واپس لوٹ گیا اور نماز پڑھ, تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں وہ لم تسلی کا مطلب ہے تو نے ہرگز نماز نہیں پڑھی ہے, یعنی اس میں بہت زوردار نفی ہوتی ہے لم کے اندر. فصلی ثم جاء فسلم علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسے پھر نماز پڑھی, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا فقال ارجع فصلی, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو لوٹ جا واپس اور نماز پڑھ, فانک لم تصلی, کیونکہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے. فصلی ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد وہ گیا اور دوبارہ اس نے نماز پڑھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی ثلاثا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ جا اور تو جا کے نماز پڑھ, تو نے نماز پڑھی نہیں ہے. یہ تیسری دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا. فقال والذی بعثک بالحق, اب وہ بیچارہ تھک گیا, اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے کہ آپ کو مبعوث کیا, فما احسن غیرہ فعلمنی, اس نے کہا کہ اس سے اچھی نماز پڑھنی مجھے نہیں آتی, آپ مجھے سکھائیں گے نماز کیسے پڑھتے ہیں. اب یہ سنیں ذرا, اللہ کے رسول خود فرما رہے, بخاری کی حدیث ہے کہ نماز کیسے پڑھنی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قال اذا قمت الى الصلاۃ فکبر, جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو سب سے پہلے تکبیر پڑھ. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن, بہت امپورٹنٹ یہ الفاظ ہے کہ اس کے بعد تو پڑھ جو آسانی سے تیرے پاس قرآن ہے, جو تیرے پاس قرآن ہے, ماں کا جتنا قرآن تجھے یاد ہے اس میں سے جو تو آسانی سے پڑھ سکے وہ پڑھ لے. ثم ارکع حتی تطمئن راکعا, اس کے بعد رکوع کر یہاں تک کہ تو اطمینان کے ساتھ رکوع کر, یعنی کہ اس کے اندر کوئی جلدی تمہارے نظر نہیں آنی چاہیے. ثم ارفع حتی تعدل قائما, اس کے بعد جب تو کھڑا ہو تو سکون کے ساتھ کھڑا ہو جا, اعتدال کے ساتھ کھڑا ہو جا, سیدھا کھڑا ہو جا. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا, اس کے بعد تو سجدہ کر اور اطمینان سے سجدہ کر, ٹیک یور ٹائم والی بات ہے یہ. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا, اس کے بعد تو اٹھ اور بیٹھ جا سکون کے ساتھ. تطمئن جالسا, سکون کے ساتھ بیٹھ جا. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا, اور اس کے بعد دوبارہ سجدہ کر اور سکون کے ساتھ سجدہ کر. ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا, اور اس کے بعد یہ تو اپنی پوری نماز کے ساتھ یہی کر. اس کے اندر 2 یا 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ انڈرسٹینڈ کرنے والی. ایک تو یہ کہ نماز کے ارکان اگر اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کیے جائیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا انک لم تصلی, تو نے نماز ہرگز پڑھی نہیں ہے. ہم آگے چل کے انشاءاللہ تعالی جب نماز کے مقاصد کے اوپر بات کریں گے تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ یہ سکون نماز میں کیسے آ سکتا ہے ایک عام آدمی کے لیے. ہو سکتا ہے اس وقت سننے والے کہہ رہے ہوں کہ یہ تو ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے, ایک تو ہم نے نماز پڑھ لی, یہی بہت بڑی بات ہے, اب آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر آپ سکون اختیار کریں. تو میرا ارادہ یہ ہے کہ یہ جو
نماز کے سیشنز ہم کر رہے ہیں، جو صلات کے سیشنز ہم کر رہے ہیں، اس میں میں آپ کے سامنے ایک سیشن کروں گا جس میں نماز کے لیے مختصر فقہ، آپ جانتے ہیں فقہ ہمارا موضوع ہوتا نہیں ہے، ہم فقہ کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن کیونکہ یہ ایک بہت عملی مسئلہ ہے تو کچھ میں چیزیں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا جس میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ نماز میں سکون اختیار کرنے کو ہمارے فقہ کیسے دیکھتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک اگر جلدی میں نماز پڑھی جائے تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ بعض کے نزدیک تو نہیں ہوگی نماز، سکون شرط قرار دیں گے وہ، بعض کے نزدیک مکروہ ہو جائے گی۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے دروس میں دوبارہ سے آپ کے سامنے کچھ باتیں لے کر آؤں گا کہ نماز میں سکون اختیار کرنے کو ہمارے فقہاء نے اور ہمارے علماء نے کیسے دیکھا ہے۔ قرآن کریم میں خود ایک جگہ پہ یہ الفاظ آئے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ نماز وسط کی، اور اللہ کے سامنے بالکل فرما برداروں کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ نمازوں کی حفاظت کے اوپر تو ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ صلاۃ الوسطی کیا ہے؟ اس کے اوپر بہت ساری آراء ہیں، آپ تفسیر دیکھیں گے تو آپ کو 20-22 کے قریب آراء مل جائیں گی۔ کچھ نے کہا یہ عصر کی نماز ہے، کیونکہ ایک حدیث مل گئی ان کو کہ اللہ کے رسول کی عصر کی نماز ضائع ہونے کے قریب پہنچ گئی جبکہ جنگ خندق میں آپ مصروف تھے، تو آپ نے بد دعا دی، کافروں کو کہا کہ انہوں نے ہماری صلاۃ الوسطی چھڑوا دی آج، یا اس کو دیر کروا دی آج، تو انہوں نے کہا یہ عصر کی نماز ہے۔ بعض لوگوں نے اور کچھ احادیث اور بہت کچھ آثار لیے، اسے کہا یہ فجر کی نماز ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، لیکن مولانا مودودی نے یہاں پر ایک بہت ہی عمدہ نقطہ اٹھایا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں وسطیٰ کے معنی بالکل درمیان کی شے، یعنی کہ بہترین چیزیں ہوتی ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم کو بہترین امت بنایا۔ وسط کے ایک معنی بہترین کے بھی ہوتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ہماری بہترین نماز چھڑوا دی، یعنی ہمیں بڑی جلدی میں نماز پڑھنی پڑی، جنگ کی ہاپا تاپی ہو رہی ہے، جلدی سے جانا ہے واپس، سکون کے ساتھ نماز نہیں ادا کر سکے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے، انہوں نے کس جلدی میں ہم سے نماز پڑھوا دی۔ یہ بھی اس کے معنی بنتے ہیں، مولانا مودودی نے اپنی تفہیم القرآن میں لکھے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کیونکہ یہ موضوع بہت اہم ہے، نماز میں سکون اختیار کرنے والا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور وعن ابی قتادہ قال، ابن قتادہ جو ہے اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، لوگوں میں سب سے برا چور وہ ہے جو کہ اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول وکیف یسرق من صلاتہ، ہم اپنی نماز میں کیسے چوری کر سکتے ہیں؟ قال لا یتم رکوعها ولا سجودها، نہ اس کے اندر مکمل طور پہ تم لوگ رکوع ادا کرتے ہو، نہ مکمل طور پہ تم سجدہ ادا کرتے ہو۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے کئی ایسے مثالیں آ گئی ہوں گی جس میں لوگ نمازوں میں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ رکوع پورا ادا نہیں کرتے، قیام پورا نہیں کرتے، سجدے سے اطمینان سے اٹھ کے بیٹھتے نہیں ہیں۔ یہ بالکل منافی ہے اقامت الصلاۃ کے، اور جو تعلیم ہم کو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے۔ تیسری چیز جو ایک انفرادی شخص کے اندر اقامت الصلاۃ کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ وہ نماز کے لیے اچھی طریقے سے پاکیزگی اختیار کرے، اچھے طریقے سے طہارت اختیار کرے۔ دیکھیں ہمارا جو دین ہے، اگر آپ اس کو صرف ایک جملے کے اندر سمونا چاہتے ہیں تو یہ پاکیزگی کا دین ہے۔ یہ دین آپ کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، آپ کے نفس کو بھی پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، آپ کے بدن کو بھی پاکیزہ کرنا چاہتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جنت میں صرف داخل وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا ہوگا، اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا ہوگا۔ یعنی اس دنیا میں امتحان ہی ہے، یہ اس دنیا میں بہت ساری علائشیں ہیں، اخلاق کی علائشیں ہیں، کردار کی علائشیں ہیں، کھانے پینے کی علائشیں ہیں، معاملات کی اور تعلقات کی علائشیں ہیں۔ ایک جائز طریقے سے ایک عمل آپ کر سکتے ہیں، وہی آپ ناجائز طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کون سا چوز کیا؟ یہ جو آپ کا اختیار تھا کہ آپ نے پاکیزگی کو اختیار کیا، یہ آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ یہ قرآن میں بالکل واضح ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کے اندر جو احکامات ہیں، یا تو وہ آپ کے اخلاق کو پاکیزہ کر رہے ہیں، اس میں سے شرک کی گندگی نکال رہے ہیں، یا وہ آپ کے رہن سہن کو پاکیزہ کر رہے ہیں، اس کے اندر بناوٹ، اس کے اندر دکھاوا، اس کے اندر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا، اس کو ختم کر رہے ہیں۔ کھانے پینے میں پاکیزگی ہے، خون سے اجتناب کروایا گیا، آپ کو سور سے اجتناب کروایا گیا، مردار سے اجتناب کروایا گیا، اور ایسے ہر جانور سے اجتناب کرایا گیا جو کہ گوشت کھاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کے کھانے پینے کا تزکیہ ہو رہا ہے۔ بدن اور لباس کو پاکیزہ رکھا گیا۔ آپ گندے لباس کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں جا سکتے، آپ گندے جسم کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں جا سکتے۔ یہ جو پاکیزگی ہے نماز کے لیے، اور نماز آپ پڑھ رہے ہیں 5 وقت،
تو آپ پورے دن ناپاک رہ ہی نہیں سکتے. پورے دن آپ کو پاکیزگی کی حالت میں ہی رہنا ہے تو پھر تو آپ کی زندگی پاکیزہ ہو جائے گی. میں آپ کے سامنے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث لے کر آؤں گا, کیونکہ ہم نے ابھی اس کے اوپر تھوڑی سی بات آگے چل کے کرنی ہے, جس میں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کیسے ناپاک یا گندا رہ سکتا ہے جس کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہے اور وہ 5 وقت اس میں نہاتا ہے. یہ وہ 5 نمازیں ہیں جو کہ تمہیں پاکیزہ کرتی ہیں. پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی جو ہمیں خوشخبریاں ہیں کہ نمازوں کے دوران صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے, وضو سے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ ساری کی ساری جو ریوارڈز ہیں یہ اس لیے ہیں کہ انسان اہتمام کے ساتھ پاکیزگی اختیار کرے. یہ قرآن کریم کی جو آیت میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں یہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے, لیکن ایک پوائنٹ اس کے اندر میرے حساب سے اللہ عالم مس ہو جاتا ہے ایکسپلین کرنے کے لیے, جس کے لیے میں یہ آیت آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. یہ سورہ مائدہ کی وہ آیت ہے جس کے اندر وضو کے آپ سمجھیں کہ احکامات بیان ہوئے. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ, اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو, جب بھی تم کھڑے ہو نماز کے لیے, فاغسلوا وجوہکم, تم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو, وایدیکم الی المرافق, اور تم اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو کوہنیوں تک, وامسحوا برؤوسکم, اپنے سر کا مسح کیا کرو, وارجلکم الی الکعبین, اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو, وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا, اور اگر تم کو اس بات کی حاجت ہے کہ تم کو غسل کرنا ہے, فَطَّهَّرُوا, تو تم لوگ جا کے پاک ہو جاؤ. یہاں پر ہر آدمی جانتا ہے کہ یہاں پر وضو کے اور غسل کے فرائض بیان کیے گئے ہیں اور اس کے احکامات دیے گئے ہیں. اس کے بعد یہ آیت آگے چلتی ہے, اور اگر آپ کے پاس پانی میسر نہیں ہے تو آپ کے لیے پھر تیمم کے الفاظ آتے ہیں. اب یہ پوری آیت کنکلوڈ کہاں پر ہو رہی ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پوائنٹ ہے جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا مس ہو جاتا ہے, جس کے اندر وضو اور غسل کی حکمت اللہ نے اتنی خوبصورتی سے بیان کی ہے جس کی کوئی حد نہیں. یہ سب آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے کنکلوڈ کیسے کیا ہے, ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ اس کا کوئی ارادہ تمہارے اوپر سختی کرنے کا نہیں ہے, کیونکہ خود اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصتیں دینی شروع کی. پانی نہیں ہے آپ تیمم کر لیں, اگر آپ بیمار ہیں تو تیمم کر لیں, لیکن آپ نے ایک جیسچر دینا ہے کہ آپ پاکیزگی کی طرف جا رہے ہیں. ایگزمپٹ بالکل نہیں ہوئے ہیں آپ نے صرف اشارے سے کر دیا کہ آپ نے سامنے ہاتھ, تیمم کیا ہے, آپ نے سامنے پاک پٹی پہ ہاتھ مارے, اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے, اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرے, سے ہوا تو کچھ بھی نہیں. لیکن آپ کی فطرت کے اندر, آپ کے نفس کے اندر ایک احساس چلا گیا کہ اب آپ پاکیزگی کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے پر کوئی سختی کرے, وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ, لیکن اللہ کا ارادہ یہ کہ تمہیں اچھی طرح پاک کر دے, وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ علیکم, اور یہ کہ وہ اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دے, لعلکم تشکرون, کہ شاید کہ تم لوگ شکر گزار ہو اس کے کہ اس نے تمہیں طریقے بتائے پاکیزگی کے, تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دی, اب تم اس کے لیے شکر اختیار کرو. اسی طریقے سے جہاں پر کہ ایک انسان نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے, ظاہر سی بات اگر وہ گھر میں نماز پڑھے گا تو گھر کو بھی پاکیزہ رکھے گا, مساجد بھی پاکیزہ رکھی جائیں گی. اس لیے آپ دیکھیں کہ اسلامی معاشرے کے اندر یہ پاکیزہ ہونا, یہ طہارت کا ہونا, یہ ان کی اقدار بن جاتا ہے, قائم و دائم رہنے والی اقدار بن جاتا ہے. آپ نماز کی جگہ کو صاف رکھیں گے, آپ مساجد کو پاک و صاف رکھیں گے, آپ اس کے آداب کا خیال کریں گے, مسجد میں شور نہیں ہو, غوغا نہیں ہو, بدتمیز نہیں ہو, وہ ایک ایسی جگہ جو ایک سینکچری ہے جہاں پر آ کے لوگ اپنے دھیان اللہ کے اور اس کے دین کی طرف لگاتے ہیں. اسی طرح صف بندی, امام کی پیروی, مساجد کے اوقات کا ادب, یہ سب اقامت الصلاۃ کے اندر شامل ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت کے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کعبے کی تعمیر کا حکم دیا تو وہاں پر ساتھ ساتھ اس کی دیکھیں حکمت بھی بیان کی گئی, اور ایک اور ذمہ داری ان کے اوپر دی گئی ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 ہے, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ, اور ہم نے اس گھر کو بنا دیا لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ, وَأَمْنًا, اور ہم نے یہاں پر امن بھی قائم کیا, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اور تم لوگ بنا لو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ, وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, اور ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم سے اور اسماعیل سے, أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ, میرے اس گھر کو پاک رکھنا, پاک و صاف رکھنا میرے اس گھر کو, للطائفین والعاکفین ورکع السجود, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا کام صرف یہی نہیں تھا
کہ انہوں نے کعبے کی تعمیر کر دی اور لوگوں کو بلایا کہ حج کی طرف آ جاؤ، جو سورۃ الحج کے اندر آیات ہے، ان کی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ اس کو پاک و صاف رکھنا ہے۔ اس کے اندر بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں اخلاقی پاکیزگی کا بھی عنصر شامل ہے، یعنی کہ اس میں کبھی بتوں کو نہیں لا کے آباد کرنا، یہ خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور ویسے وہاں پر پاکیزگی کا جو عام انتظام ہے اس کا بھی خیال رکھنا ان کے اوپر فرض تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ متفقون علیہ حدیث ہے، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم، تم لوگ اپنی صفوں کو سیدھا کرو، فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفوں کو سیدھا کرنا اقامت الصلاۃ ہے، یعنی نماز کا قائم کرنا یہی ہے کہ آپ نے اپنی صفوں کو سیدھا کیا۔ یہ میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی جو کہ اقامت الصلاۃ کے لیے قرآن و حدیث سے ملتی ہیں ایک انفرادی شخص کے لیے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ کہ وہ اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، وہ نماز کے اوپر قائم و دائم رہتے ہیں، ہمیشہ ایک وقت گزر جاتا ہے لیکن وہ نمازوں کو چھوڑتے نہیں ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی پوری زندگی نماز کے گرد گھوم جاتی ہے، ان کی پاکیزگی، ان کا جو رہنا سہنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک رکھیں، اپنے لباس کو، اپنی جگہوں کو پاک رکھیں، یہ نماز کی حفاظت میں شامل ہے۔ اور نماز میں سکون اختیار کرنا، اس کو آرام سے پڑھنا، اس پہ کوئی چوری نہیں کرنا، یہ بھی ایک فرد کی اقامت الصلاۃ کا حصہ ہے اور اس کی نماز کی حفاظت کا حصہ ہے۔ اب میں صرف آپ کے سامنے چند منٹ لوں گا جس کے اندر میں اب آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اجتماعی طور پہ اقامت الصلاۃ کے کیا معنی۔ ابھی تو ایک انفرادی شخص کی ہم بات کر رہے تھے، اب ہم ایک اجتماع کی، ایک معاشرے کی بات کر رہے ہیں کہ معاشرے کے اوپر کیا فرض ہے اور وہ ایسا کیا کام کرے گا کہ نماز قائم ہو جائے گی۔ دیکھیں، ایک مسلم معاشرہ اور اس کے حکمرانوں پر یہ بات لازم ہے کہ وہ ملک کے اندر مساجد کا انتظام کریں، مساجد ہوں، صاف ستھری مساجد ہوں، ان کی کیئر ٹیکنگ کا ایک پراپر انتظام ہونا چاہیے، اس کے اندر صفائی ستھرائی، ظاہر سی بات ہے ایک چیز آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں تو اس کی مینٹیننس نہیں ہوگی تو وہ چیز کیسے چلے گی؟ تو اس کی مینٹیننس کا ایک باقاعدہ نظام ہونا چاہیے، اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ اب اس کے اندر اسٹاف کی ضرورت ہے، تو امام آئے گا، اس امام کی کچھ کوالیفیکیشن ہے، وہ کوالیفیکیشن والے امام تیار کرنے ہوں گے اور ان کو یہ تربیت دینی ہوگی کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے اس گھر کو پاک رکھنا ہے۔ وہی جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے الفاظ ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، یہ معاشرے کے درجے کے اوپر اقامت الصلاۃ ہے۔ یہ سورۃ الحج کی آیتیں ہیں اور ان آیتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضرت ابو بکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں تھے۔ اب ہجرت کے بعد اللہ کے رسول جب وہاں پہنچیں گے تو ان کو کیا کیا کرنا ہے، اس کے لیے یہ آیت جو ہے وہ بہت کی ہے قرآن کے اندر۔ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو ہجرت کر کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جب ہم زمین کے اوپر اقتدار دیں گے، مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کریں گے۔ پہلی چیز جو حکمرانوں کے لیے یہاں پر بیان کی گئی کہ جیسی ان کو اقتدار حاصل ہو، سب سے پہلے وہ نماز کو قائم کریں گے۔ وآتوا الزکاۃ، اور وہ نماز کے ساتھ پھر زکوٰۃ کا نظام بھی بنائیں گے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور وہ امر بالمعروف کریں گے اور نہیں عن المنکر کریں گے، اور بعد میں جو ہر معاملات ہیں اس کا جو انجام ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ دین کی تبلیغ کے لیے، ہر آدمی کو دین سمجھانے کے لیے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی دین کا عالم بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی نکلے اور وہ جائے اور جا کے زندگی وقف کر دے دین کو سیکھنے کے لیے، تو پورا معاشرہ تو پیرالائز ہو جائے گا۔ تو یہ بھی حکومت کا فرض ہے کہ وہ جو کرٹیکل ماس چاہیے آپ کو، جو کہ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے ذکر کے لیے، لوگوں کے تزکیہ نفس کے لیے، مساجد کے اندر امامت کے فرائض انجام دینے کے لیے جو ایک کرٹیکل ماس ہے، وہ بھی حکومت کی ذمہ داری کہ اس کو تیار کرے، ان لوگوں کو پھر ڈیپیوٹ کرے۔ جس طریقے سے ہمارے ممالک کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ہی جو کرٹیکل جگہیں وہاں پر فوج جس طرح سے تعینات ہوتی ہے، پولیس جس طرح سے تعینات ہوتی ہے، جس طریقے سے وہ اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے نمازوں کے لیے اور مسجدوں کے لیے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اس آیت کے اوپر بہت بات کی جا سکتی ہے، بہت ہی اہم آیت ہے۔ بس آپ کے سامنے میں اتنا رکھ دوں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہو رہی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے کنکلوڈ ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا، جب اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس طرح کی بہت ساری چیزیں
جو کہ ایک طریقے سے اللہ کی نصیحت ہے کہ رسول کے بعد کس طریقے سے تم نے اس معاشرے کو قائم و دائم رکھنا ہے، اس میں سے ایک شرط یہاں پر یہ بھی آ رہی ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مومن نکل جائیں، سارے کے سارے، یعنی کہ دین میں تفقہ حاصل کرنے کے لیے، دین کا عالم بننے کے لیے سارے کے سارے نکل جائیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر طائفے میں سے ایک گروہ نکلے، لَيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وہ جائے دین کے اندر گہری سمجھ حاصل کرے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب وہ واپس آئیں، یعنی اگر جس جگہ پر وہ لوگ رہتے ہیں، ایک گاؤں ہے، ایک دیہات ہے، وہاں پر دین کی تعلیم کا اتنا بندوبست نہیں تو ان کو وہاں سے نکالیں، جائیں وہ شہروں میں، یونیورسٹیز میں جائیں جہاں کے وہاں پر بڑے عالم بنے، اور اس کے بعد واپس آئیں اپنے اس گاؤں دیہات میں، اپنے اس شہر میں، اپنے محلے میں واپس آئیں، اس مسجد کا چارج لیں اور اس کے بعد لوگوں کو آگاہ کریں کہ کیا ہے دین، لِيَنْذُرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو آگاہ کریں، ان کو وارن کریں، ان کا تزکیہ نفس کریں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید کہ وہ سارے لوگ جو وہاں پر ہیں وہ احتیاط کا رویہ اختیار کریں۔ یہ بہت ہی عظیم آیت ہے۔ اب اس کے اندر ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی کو اگر اس بات کا پتہ ہو کہ اگر وہ ایک اسکالر بنے گا تو اس کا تو بیچارے کا جو خرچہ ہے وہ اٹھانے کی اس کی تنخواہ نہیں ہے، اور اگر میں انجینئر، ڈاکٹر یا اور بزنس مین بن گیا تو میں بہت اچھے پیسے کما سکتا ہوں، تو کون بنے گا پھر اسکالر؟ اس لیے یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ معاشرے کی سطح کے اوپر اس طرح کے لوگوں کو مرتب کرے، اس طرح کے لوگ کا خوب خیال کرے، ان کی تنخواہوں کا اس طرح سے خیال کریں کہ لوگ شوق سے دین کے عالم بننا چاہیں اور جا کے پھر یہ کام کریں۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے، یہ آخری بات میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، یہ جو معاشرہ ہے اس کے اندر پھر جمعے کا بھی ایک نظام قائم ہونا چاہیے، یہ بھی حکومت کا فرض ہے، جس کے اندر جو حکمران ہیں یا اس کے جو مقرر کردہ گورنرز ہیں یا جو اس کے دوسرے آمر ہیں، وہ وہاں پر آئیں اور فیس کریں عوام کو۔ آپ لوگوں نے وہ مشہور حدیث تو پڑھی ہی ہوگی، اس میں حضرت عمر جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کہا کہ نہ تو ہم سنیں گے نہ اطاعت کریں گے، کیونکہ یہ مال غنیمت میں سے آئی ہوئی چادر جو تھی وہ سب کو ملی ہے، آپ نے جو کرتا پہنا ہوا اس چادر کا، اس کے لیے تو 2 چادریں چاہیے۔ تو اس نے یہ کہا کہ آپ نے تو ایک چادر زیادہ لے لی امیر المومنین ہونے کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے بیٹے نے مجھے چادر دی ہے، نہ تو اس کا کرتا بن رہا تھا نہ میرا بن رہا تھا، تو اس نے مجھے چادر دے دی۔ جواب دیا انہوں نے، احتساب ہوا ان کا، اکاؤنٹیبلٹی ہوئی۔ اس کے بعد اس نے کہا آپ سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ یہ انٹریکشن کے لیے اور لوگوں کے تزکیے کے لیے وہاں پر ہفتے وار ایک ایسا اجتماع ہونا چاہیے، یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وہاں پر خطبے کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ لوگ انٹریکٹ کر سکیں حکمرانوں کے ساتھ اور اپنا تزکیہ نفس کر سکیں۔ سورہ جمعہ کے اندر یہ آیت موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے لوگوں جو ایمان لے کر آؤ، جب تمہیں آواز دی جائے جمعے کے دن نماز کے لیے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور اپنی تجارت کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ یہ میں نے آپ کے سامنے مختصراً قرآن اور حدیث سے اقامت الصلاح کے اوپر چند باتیں عرض کی ہیں۔ جیسا میں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ قرآن میں ادا الصلاح کے الفاظ نہیں ہیں کہ نماز پڑھو، اقامت الصلاح، اور اقامہ کا مطلب یہ ہے کسی چیز کو ایسا قائم کر دینا، ایسا اسٹیبلش کر دینا کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے اور ایک زمانہ گزر جائے اس کے اوپر اور وہ قائم اور دائم رہے۔ یہ لفظ اقامہ کے معنی ہے، اور اقامت الصلاح انفرادی طور پہ یہ ہے جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ انسان نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرے، وہ دوام اختیار کرے نماز کے اوپر، اپنی نمازوں کی حفاظت کرے۔ اور معاشرے کی سطح کے اوپر اقامت الصلاح یہ ہے کہ حکمرانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ مساجد کا انتظام کریں، اماموں کا انتظام کریں، وہ اس بات کا انتظام کریں کہ ایک کرٹیکل ماس اسکالرز کا ضرور ہو جو معاشرے کے اندر جائے اور ان کو خبردار کرے، ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے خبردار کرے۔ اور جمعے کا بھی انتظام اور عیدین کا بھی انتظام کرنا یہ بھی معاشرے کا اوپر فرض ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔